وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات نے ہمارے اوپر مختلف قسم کے حقوق لازم کیے ہیں. ان میں سے ایک تو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہتے ہیں. حقوق العباد اس کی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، بڑی تفصیل ہے. آج حقوق العباد میں سے ہی ایک اہم حق اس کے اوپر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور وہ ہے اسلام میں مزدور کے حقوق، محنت کشوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے، مشقت کر کے، مزدوری کر کے رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کھاتے ہیں. رزق حلال یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ہمارے کرنسی نوٹوں کے اوپر بھی یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے ہاتھوں کی محنت، اپنے ہاتھوں کی مشقت، یہ بڑا افضل کام ہے، بہترین کام ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ بہتر کھانا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا رب کی بارگاہ میں سب سے بہتر ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کر کے کھاتا ہے. وہ اللہ کی نظروں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے. اور قرآن حکیم میں رب الجلال نے ارشاد فرمایا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرمایا لوگوں ہم نے رات بنائی ہے تمہارے آرام کے لیے اور ہم نے دن بنایا ہے تمہارے رزق کمانے کے لیے. تو رات کو انسان سوتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو پھر انسان رزق حلال کمانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں رزق حلال کمانے کے لیے تو اس نیت سے نکلیں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچا لوں. میں اس لیے محنت مشقت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ میں اور میرے بیوی بچے رشوت سے بچ جائیں، چوری سے بچ جائیں، ڈاکے سے بچ جائیں. اس نیت سے جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے نا تو اپنے گھر سے لے کے روزی کمانے کے اڈے تک جتنے قدم اٹھا کے جائیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ آپ کو عبادت کرنے کا درجہ عطا فرمائے. اور پھر سارا دن آپ اگر اسی نیت سے بیٹھ کے وہاں روزی کمائیں کہ اللہ کا حکم ہے رزق حلال کماؤ، تو پھر وہ ایک ایک لمحہ بھی آپ کا عبادت کے زمرے میں لکھا جائے گا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ رزق حلال کا جو لقمہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، رزق حلال کا لقمہ جو تم اپنی بیویوں کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ ایک ایک لقمے کے عوض تمہیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے. تو اس لیے رزق کمانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. نماز بھی اللہ کی عبادت، قرآن بھی اللہ کی عبادت، ذکر بھی اللہ کی عبادت. تو رزق حلال کمانا، کھانا اور کھلانا، اس کو بھی رب الجلال نے عبادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے پاس ایک شخص آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے. تو باتوں باتوں میں جناب عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم رزق کا کیا تمہارا سلسلہ ہے، کہاں سے کماتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں کام شام کوئی نہیں کرتا، رزق کے سلسلے میں میں بالکل آزاد ہوں. تو کیا کرتے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف رب رب کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی ضربیں لگاتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، میں کام کاج کوئی نہیں کرتا، میں محنت مزدوری کوئی نہیں کرتا، میں فقط عبادت کرتا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ پھر کمائی کا ذریعہ کون سا ہے، کھانے پینے کا ذریعہ کون سا ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا بھائی ہے، وہ کماتا ہے، کچھ مجھے دے دیتا ہے، کچھ خود کھا لیتا ہے، تو اس طرح میں اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں. تو اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا وہ ذرا غور سے سنیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے میں کماتا نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تیرا بھائی رزق حلال کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، تجھے بھی کھلاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا یاد رکھ تیرا بھائی اللہ کی
نظروں میں تجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے. تیرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ عبادت بھی کرتا ہے، ساتھ رزق حلال بھی کرتا ہے. تو اس لیے محنت کرنا یہ کوئی عار نہیں ہے، مزدوری کرنا اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اسلام میں فقط ایک پیشہ ناجائز ہے، فقط ایک پیشہ، اور وہ ہے بھیک مانگنا. بندہ ہٹا کٹا ہے، آزاد سلامت ہے، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھیک مانگ رہا ہے. خود بھی مانگ رہا ہے، بیوی کو بھی نکالا ہوا ہے، بچوں کو بھی نکالا ہوا ہے. اور کتنا بڑا گناہ ہے بھیک مانگنا. اللہ اکبر. حدیث سننے حضور نے فرمایا کہ جو بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے وجود کے اوپر ماس نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوگا. صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ماس نہیں ہے، گوشت نہیں ہے. وہ پوچھے گا باری تعالیٰ دنیا میں نے کوئی قتل تو کی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی شراب تو پی؟ کوئی نہیں. اتنی بڑی سزا کیوں؟ رب فرمائے گا کہ دنیا میں ہم نے تمہیں درست پیدا کیا تھا، تیرے آزاد سلامت تھے، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے تم لوگوں سے مانگتے رہے، ہاتھ پھیلاتے رہے، بھیک طلب کرتے رہے. بس اس کی سزا تمہیں یہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے آج تمہارے جسم پہ صرف ہڈیاں سلامت رکھی ہیں، ہم نے تمہارے جسم اور تمہارے گوشت کو تمہارے وجود سے ختم کروا دیا. تو صرف بھیک مانگنا یہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جائز پیشہ، حلال پیشہ آپ اختیار کریں، وہ بالکل عبادت کا درجہ ہے. یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا، یہ چھوٹا کام ہے اور وہ بڑا کام ہے. میں بڑا کام کر کے روزی کماتا ہوں، تو چھوٹا کام کر کے روزی کماتا ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے. اسلام میں جب آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اپنا پسینہ بہا رہے ہیں، اپنے علم کو استعمال کر رہے ہیں، یا اپنے ہنر کو استعمال کر رہے ہیں، یا اپنی کاریگری کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ رزق حلال کمانا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اعلیٰ درجہ عبادت کا اختیار فرما دیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا مجموعی طور پہ ہماری حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے. نوجوانوں سے پوچھو نا کیا پڑھتے ہو؟ جواب ملتا ہے نہیں، میٹرک کر کے فارغ ہو گیا ہوں. اچھا کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتا جی، کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں یورپ کے لیے، بس اسی کی تیاری ہے. مہینے بعد پوچھو پھر بھی کاغذ جمع ہے، جواب کوئی نہیں آیا. 6 ماہ گزر گئے، 2 سال گزر گئے. او بھائی کچھ کر لو. جی کیا کروں، کبھی بھی کال آ سکتی ہے، کاغذ جمع کروائیں گے. آپ پہ ہاتھ رکھ کے نوجوان گھر میں فارغ بیٹھا ہو. اور کچھ خیر سے وہ ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں جی مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابا جی سعودیہ ہوتے ہیں، بڑا بھائی دبئی ہوتا ہے، چھوٹا بھائی شارجہ ہوتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. ایسا نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان جاری فرما دیا کہ جس مسلمان کو ہم نے 2 دن فارغ بیٹھے ہوئے دیکھا نا، اس کو سزا دی جائے گی. جس کے 2 دن فارغ گزرے کہ نہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہے، نہ دین کا کام کر رہا ہے، نہ وہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ وہ کوئی عبادت کر رہا ہے، جس کے 2 دن بغیر کسی عذر اور مجبوری کے برابر گزر گئے، فارغ بیٹھا رہا، جناب عمر فاروق نے کہا ہم سے باز پوچھ کریں گے کہ تم نہ دنیا کا کام کر رہے نہ آخرت کا کام کر رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہی لوگ پسند ہیں جو کسی کے محتاج نہیں ہیں، جن کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہوتی ہے، جن کے ہاتھ سے آسانیاں تقسیم ہوتی ہیں، جو خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اللہ کی نظروں میں وہ لوگ پسند ہیں.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت جی آج کے بعد میں آپ کی خانقاہ میں رہوں گا، محنت مزدوری ختم میں نے کر دی، بس اللہ اللہ کروں گا، رب رب کروں گا آپ کے پاس بیٹھ کے۔ تو پوچھا کہ کیوں تم نے محنت چھوڑنے کا کیوں ارادہ بنا لیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر آج دیکھا ہے جنگل میں۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں گزر رہا تھا جنگل میں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، لولی لکڑی ہے، چل نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلتی ہے۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ شکار کیسے کرتی ہوگی، اس کے کھانے پینے کا سلسلہ کیسے پورا ہوتا ہوگا۔ تو اسی تجسس میں اور اسی اشتیاق میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے اس کا پتہ لگانا ہے کہ یہ کیسے کھاتی ہے۔ تو میں جنگل میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ اسی دوران میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آتا ہے، وہ ہرن کا شکار کرتا ہے، کچھ خود کھا لیتا ہے، کچھ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر وہ لومڑی گھسٹ گھسٹ کے اس بچے ہوئے شکار کے پاس آتی ہے، پھر اس کو کھاتی ہے، اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ تو اے حسن بصری میں نے دل میں یہ سوچا کہ جو رب اس معذور جانور کو رزق عطا فرما سکتا ہے وہ رب مجھے بھی تو رزق عطا فرما سکتا ہے۔ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو انسان ہوں، بس آج کے بعد میں نے کوئی نہیں محنت کرنی، میں نے کوئی نہیں مزدوری کرنی، بس آپ کے پاس ہی رہنا میں نے۔ جو رب اس لومڑی کو دے سکتا ہے وہ رب مجھے بھی تو دینے پہ قادر ہے نا۔ حضرت حسن بصری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ افسوس ہے تیرے اوپر، تو نے لومڑی بننا تو پسند کیا، کاش تو شیر بننا پسند کر لیتا۔ تو نے لومڑی سے تو سبق حاصل کیا مگر تو نے شیر سے سبق حاصل نہیں کیا۔ تم نے کہا کہ تو بھی لولے لنگڑے کی طرح بیٹھ جائے گا اور تو بھی کوئی محنت مزدوری نہیں کرے گا اور اس لومڑی کی طرح لوگوں کا بچا ہوا مال کھائے گا۔ کاش تو نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ تو شیر بنے گا، جس طرح شیر خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کاش تو یہ کہتا کہ آج کے بعد میں نے جو محنت مزدوری کرنی ہے اس سے میں نے اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اس سے میں نے باقی لوگوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ تو اسلام کا جو اجتماعی حسن ہے وہ اسی میں ہے کہ مسلمان اپنی اپنی حیثیت میں محنت کریں، مزدوری کریں، مشقت کریں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام میں کوئی کام چھوٹا کام نہیں ہے۔ ابھی یکم مئی گزرا، لیبر ڈے، مزدور کا دن، ملک میں چھٹی ہوتی ہے ہر سال۔ کیوں چھٹی ہوتی ہے جی؟ مزدوروں کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑے قابل لوگ ہیں غریب مگر ہنر بڑا ہے ان کے پاس، یہ سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں، مشقت والا محنت والا مزدوری کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں ایک دن ہم نے چھٹی رکھ لی تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مگر جن کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے وہ یکم مئی کے دن بھی مزدوری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مزدور یکم مئی کو بھی محنت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیہڑی لگانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ادھر حالت کیا ہے کہ بس برائے نام ہم کچھ نہیں کرتے۔ مگر اسلام جہاں باقی لوگوں کے حقوق متعین کرتا ہے وہاں اسلام ان محنت کشوں کے، ان مزدوروں کے حقوق بھی مقرر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا حق جو اسلام انہیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے تم نے جو کام کروانا ہے نا اس کی اجرت طے کر دو، کتنی دیہڑی لوگے، کتنا معاوضہ لوگے، اجرت طے کر لو، مجہول تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر میں کسی کو لائے کام کرنے کے لیے، پوچھا کہ کتنے پیسے لیں گے، وہ پہلے نہیں بتاتے جی کوئی بات نہیں، گھر والی گل نہیں، جی محلے والی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کر لیں گے بعد میں۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں 3000 دے دو، تو گھر والا کہتے ہیں میں نے تو 2000 دینا ہے، تو معاملہ خراب ہو گیا نا۔ تو پہلا حق جو اسلام
دیتا ہے ان محنت کشوں کو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کام ان سے کروانا ہے اس کام کی اجرت، اس کی تنخواہ، اس کی سیلری، اس کا وظیفہ وہ طے کر لیں، وہ معین کر لیں، تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنے، تو اگلے دن آپ نے کپڑے اپنے کندھے پہ رکھے اور بازار کی طرف جانے لگے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تاجر آدمی ہوں، پہلے کی طرح تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ جناب عمر نے کہا آپ اگر تجارت کرتے رہے تو ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسلامی سلطنت کا نظام کیسے چلے گا؟ کون نظام چلائے گا اگر آپ تجارت کرنے کے لیے چلے گئے؟ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اچھا پھر میں نے تجارت نہ کی تو میرے گھر کی گزر اوقات کیسے ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ بیٹھ گئے، مشاورتی کمیٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر جناب ابو بکر صدیق تجارت کرتے رہے تو جو سلطنت کی ذمہ داریاں ہیں وہ کون نبھائے گا اور کیسے پوری ہوگی؟ اور اگر آپ نے ساری توجہ ادھر کر لی تو پھر ان کے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا جی وظیفہ مقرر کرنے امیر المومنین کا بیت المال سے، سرکاری خزانے سے ایک تنخواہ، ایک وظیفہ وہ معین کر لیں تاکہ جناب امیر المومنین پہ فکر ہو کے اپنا کام کریں۔ پوچھا گیا اے ابو بکر صدیق کتنی تنخواہ لیں گے، کتنا وظیفہ لیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جتنا وظیفہ مدینہ میں کام کرنے والے ایک عام چھوٹے سے مزدور کو دیا جاتا ہے، میں ابو بکر بھی اتنا ہی وظیفہ اپنے لیے خاص کروں۔ جتنا وظیفہ مدینہ کے ایک مزدور کو دیا جاتا ہے اتنا میرا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ کیسے گزارا کریں گے؟ ایک مزدور جتنی دیہاڑی میں، مزدور جتنی تنخواہ میں؟ جناب صدیق کہتے ہیں جیسے وہ مزدور گزارا کرتا ہے نا ویسے میں بھی گزارا کر لوں گا، اور اگر میں نے سمجھا گزارا نہیں ہوتا پہلے میں اس کا وظیفہ زیادہ کروں گا پھر میں اپنا وظیفہ زیادہ کروں گا۔ یہ ہے تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین۔ تو ایک بنیادی حق جو اسلام محنت کشوں کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا وظیفہ ہے وہ طے ہونا چاہیے، مقرر ہونا چاہیے، معین ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ سارے آپ جانتے ہیں کہ محنت کش کی جو مزدوری ہے، جو اجرت ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اس کا پسینہ، سارے بولے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ پیسے دبا کے نہ رکھو، دبا کے نہ رکھو پیسے، اس کو ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو اسے۔ ہاں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ چلتا ہے 10,000 بنا ہفتے کا 8,000 دے دیا، 2,000 پچھڑا دیا، یہ درست ہے کیونکہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں 10,000 بنا تو دیا 1 روپیہ بھی نہیں، اگلے مہینے آ گیا دے، 2 مہینے بعد آ گیا دے۔ یہ ہے اصل فلسفہ۔ اور پھر تیسرا حق جو اسلام ان کو دیتا ہے وہ یہ کہ ان کے وزن سے زیادہ یا ان کی قابلیت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو۔ جتنی ان میں صلاحیت ہے، جتنی ان میں انرجی ہے، جتنی ان میں جسمانی قوت ہے، اتنا ان سے کام ہو۔ اور چوتھا حق اسلام ان کو یہ دیتا ہے کہ اگر ان سے کام کے دوران کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے، تمہارا نقصان ہو جائے تو درگزر کرو، ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو۔ اور پھر اگلا حق جو اسلام ان کو دیتا ہے وہ یہ کہ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پیو وہ اپنے غلاموں کو پلاؤ۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ گزر رہے ہیں مدینہ شریف میں تو کیا دیکھا کہ ایک کھلے میدان میں کچھ بوڑھے لوگ اونٹ نہلا رہے ہیں، اونٹوں کی صفائی کر رہے ہیں۔
تو حضرت فاروق اعظم ان کے پاس چلے گئے، کہا ذاتی اونٹ ہیں تمہارے؟ امیر المومنین نہیں، ہم تو دیہاڑی دار ہیں، اونٹ کسی کے ہیں، ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم ان کو صاف کریں، ستھرا کریں، ان کو نہلائیں، بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بازو اوپر کیے اور ان کے ساتھ اونٹ کو نہلانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ مل کے ان کا ہاتھ مٹانا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر اونٹ دھو رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مگر ایک عام چھوٹا سا کام کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ دیکھا، قریب آئے، کہا امیر المومنین آپ اتنی سخت مثالیں ان کے لیے نہ چھوڑیں جو آپ کے بعد خلیفہ بنیں گے، اتنا جو آپ کا نمونہ ہے کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ آپ اپنے رتبے کا خیال کریں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جناب فاروق اعظم نے کہا کہ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ یہ اونٹ کو صحیح طریقے سے نہیں نہلا پا رہے تھے، اونٹ ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، یہ بزرگ ہیں، جوان نہیں ہیں، تو میں نے ان کو مشقت میں دیکھا، میں نے ان کو تکلیف میں دیکھا، میں نے ان کو مصیبت میں دیکھا، تو اس لیے میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ہاتھ مٹانے کے لیے ان کے پاس آ گیا۔ آپ ذرا تصور کریں حضرات۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں عثمان تم جانتے ہو نا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ عمر تمہارا امیر بھی یہی کام کیا کرتا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر بھی یہی کام کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے ایک اس وقت کو یاد کیا اور کہا اے عثمان کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب میں اونٹ چراتا تھا مگر مجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اونٹ میرے قابو میں نہیں رہتے تھے، پھر میرا باپ خطاب مجھے سزا دیتا تھا، مجھے مارتا تھا، اور اے عثمان دیکھو آج اتنی بڑی سلطنت کے اوپر یہ عمر حکمرانی کر رہا ہے، کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے، جنہوں نے ہماری آخرت بھی بہتر فرما دی ہے، جنہوں نے ہمیں دنیا بھی بہتر فرما دی ہے۔ یہ نبی پاک کا فیضان نہیں، یہ حضور کی تربیت۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، صرف ہماری ذہنیت چھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے۔ حضرت جناب حکیم بن حزام بارگاہ رسالت میں آئے اور آگر عرض کی حضور ارشاد فرمائے کہ کون سا رزق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر رزق ہے؟ حضور نے فرمایا وہ رزق جس کو کمانے کے لیے تم اپنی دو ٹانگوں کو بھی حرکت دو، وہ رزق جس کو کمانے کے لیے تم اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی حرکت دو، اور وہ رزق جس کو کماتے ہوئے تمہارے ماتھے کے اوپر پسینہ بھی آ جائے، جب تم اس محنت سے روزی کماؤ گے تو سمجھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا رزق سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا۔ حضرت جناب سعد بن پاک کے پاس آئے، سلام لی، حضور کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ سخت ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس طرح ہتھیلی کو دیکھا تو ہاتھ دو تین جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ پوچھا صاحب کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں مزدور آدمی ہوں، میں پتھر کوٹنے کا کام کرتا ہوں، پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، یہ بڑا سخت کام ہے، اسی وجہ سے یہ ہاتھ بھی پھٹ گئے، کبھی کبھی خون بھی نکل آتا ہے۔ حضور کام بڑا مشکل ہے، آسانی کی دعا فرما دیں۔ نبی پاک نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے نورانی لبوں کے ساتھ بوسہ دیا اور کہا کہ اے سعد تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، القاسم حبیب اللہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اس کے حلال کھاتا ہے، اللہ اس مسلمان کو اپنے دوست کا درجہ عطا فرمائے۔
تو اللہ کا دوست بن چکا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی مزدوری کر کے کھاتا ہے، تو اللہ کا دوست بن چکا ہے۔ اور حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ غلام تھے اور بڑے امیر آدمی تھے یہ، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں نے کلمہ نہ پڑھا تھا تو میرا بڑا رعب تھا اپنے ملازموں کے اوپر، بڑی ہیبت تھی میرے غلاموں کے اوپر۔ جب میں آتا تھا تو میرے غلام میرے سامنے اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتے تھے، ان کی سانس جو ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتی تھی، دل دک دک کرتا تھا، اتنا رعب تھا میرا ان کے اوپر۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوا، تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور میرے لیے کوئی وصیت فرما دیں، مجھے کوئی ایک سبق عطا فرما دیں۔ اب وہ اللہ کے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے نیتوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے، سوچوں کا علم بھی عطا فرمایا ہے، حضور سمجھ گئے کہ ابو ذر کو کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے اور کوئی وظیفہ نہیں بتایا اور کوئی سبق نہیں دیا، آپ نے کہا اے ابو ذر، آج کے دن تمہارے لیے یہی سبق ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرم رویہ رکھا کر، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، یہی تیرے لیے آج کا سبق ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں حضور کی بات داخل ہو گئی، خوب ہو گئی حضور کی بات میرے دل و دماغ میں، اور میں گھر گیا، میں نے اپنے سارے ملازموں کو بلایا، کہا کہ آج ایک اونٹ ذبح کرو اور بہترین کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا، غلاموں نے کہا اے مالک، آج لگتا ہے کہ آپ کا بڑا خاص مہمان آنے والا ہے۔ کہا خاص مہمان نہیں آنے والا، آج یہ کھانا میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے، آؤ سارے مل کے ایک جگہ پہ ایک دسترخوان پہ آج سارے مل کے کھانا کھائیں۔ غلام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ یہ تبدیلی یہ کیسے آ گئی؟ ابو ذر کہتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کبھی نہیں آنی تھی، بس جب سے میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی پاک نے میری نیتوں کو درست فرما دیا، نبی پاک نے میری سوچوں کے زاویوں کو تبدیل فرما دیا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھو۔ ہر وہ بندہ جو رزق حلال کماتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنے گھر کا چودھری ہے، وہ اپنے گھر کا سردار ہے۔ کبھی اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھا رہا ہے، وہ رزق حلال کھا رہا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں محنت مزدوری کرتے تھے، رزق حلال مشقت والی زندگی انہوں نے گزاری، بڑی سخت زندگی انہوں نے گزاری۔ جب تک قیامت کے دن وہ آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہو چکے ہیں، چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور پھر رب تعالیٰ انہیں کہے گا، اور یہ کیوں ان کو انعام ملے گا؟ محدثین کہتے ہیں اس لیے انعام ملے گا کہ دنیا میں اس مزدور طبقے کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور واقعتاً ایسا ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ جو بیچارہ 700-800 کی 1000-1200 کی دیہاڑی لگاتا ہے، اس کو کون عزت دیتا ہے؟ نہ کبھی اس سے کوئی مشورہ دے گا، نہ جناب والا کبھی اس کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار۔ ہم تو عزت بھی جیب دے کے کرتے ہیں، ہماری سلوٹیں، ہمارے سلام بھی لوگوں کی جیب دے کے جو ہے وہ ہمارے سلام ہوتے ہیں۔ یہ رویہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس طبقے کو دنیا میں عزت نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضور نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا۔ حضور نے دولت نہیں مانگی،
حضور نے سونے اور چاندی کے ڈھیر اپنے لیے طلب نہیں کیے، اور حضور تو وہ ہیں، حضور تو وہ ہیں کہ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ اب حضور کی ذات تو وہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ اونت پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر، سونے کا پہاڑ بن جائے۔ حضور نے کیوں اپنے لیے دولت نہیں مانگی؟ حضور جانتے تھے کہ میری امت کی جو اکثریت ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی، وہ مسکین لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی۔ حضور نے دعا کی ہے باری تعالیٰ جب تک زندہ رہوں مسکینی کی حالت میں رہوں، دنیا سے جاؤں تو اسی حالت میں جاؤں، اور اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو میری امت کے مسکینوں میں مجھے اٹھا دینا قیامت۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو غریب غرباء ہیں یہ قیامت کے دن جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے رب نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ 500 سال پہلے غریب امیر مسلمانوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طبقے کے حقوق بھی پورے کرنے کی، اس طبقے کو بھی عزت و احترام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ